السلام علیکم سکس کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب بچے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اپنی بک کا پیج نمبر 50 اوپن کر لیں۔ آج ہم نیو چیپٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا سبق ہے شیخ سعدی کے اقوال۔ اقوال کا معنی کہی ہوئی باتیں یا کی جانے والی نصیحت۔ شیخ سعدی کے اقوال یعنی کہ شیخ سعدی کی کہی ہوئی باتیں۔ مشکل الفاظ کو آپ انڈر لائن کریں گے۔ انڈر لائن کرنے کے بعد بک کے اوپر ہی ان کے معنی رائٹ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم خاص الفاظ کے معنی لکھ لیں۔ بوستان، بوستان کا معنی ہے باغ، یہ شیخ سعدی کی ایک منظم کتاب ہے۔ گلستان کا معنی بھی باغ ہے، یہ شیخ سعدی کی نثری کتاب ہے۔ فکری تازگی، ذہنی تازگی۔ دانش و حکمت، عقل مند اور دانائی۔ دسترخوان، دسترخوان میز پر بچھایا جانے والا ایک کپڑا یا چادر جس پر کھانا چنا جاتا ہے، یعنی کہ جس پر کھانا لگایا جاتا ہے۔ مردار، مرا ہوا۔ صحبت، دوستی یا میل جول۔ حاسد، حسد کرنے والا۔ اب ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ کو کرتے ہیں۔ شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا۔ انہیں حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ لقب مطلب کہ کسی شخص کی کسی خوبی، کسی اچھائی کی وجہ سے جو نام عوام کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ لقب کہلاتا ہے۔ تو حکیم مشرق جو ہے وہ شیخ سعدی کا لقب ہے۔ وہ معلم اخلاق بھی کہلاتے تھے۔ معلم اخلاق کا معنی ہے اخلاق کی تعلیم دینے والا استاد، یعنی کہ شیخ سعدی جو ہے معلم اخلاق بھی کہلاتے تھے۔ سلطان سازنگی کے زمانے میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ شیخ سعدی نے طویل عمر پائی، لمبی عمر پائی اور اپنی زندگی کا بیشتر یعنی کہ کافی حصہ سیر و سیاحت میں گزارا، سیر و تفریح میں گزارا۔ شیخ سعدی نے شاعری بھی کی اور نثر میں بھی لکھا۔ شاعری میں ان کی مثنوی، بوستان اور نثری کتابوں میں گلستان، یہ دونوں بوستان اور گلستان شیخ سعدی کی کتابوں کے نام ہیں، کو بہت زیادہ شہرت اور اہمیت ملی، یعنی کہ یہ دونوں کتابیں جو ہیں بہت زیادہ مشہور ہوئیں۔ خاص طور پر گلستان اپنی فکری تازگی اور دانش و حکمت کی بنا پر ادب عالیہ میں شمار کی جاتی ہے، یعنی کہ گلستان جو کتاب ہے شیخ سعدی کی وہ اعلیٰ ادب میں شمار کی جاتی ہے۔ ادب عالیہ کا معنی ہے اعلیٰ ادب۔ دنیا میں پائی جانے والی تقریباً تمام بڑی زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں، یعنی کہ شیخ سعدی کی جو گلستان کتاب ہے دنیا کے جتنی بھی بڑی زبانیں ہیں ان میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ حکمت و دانے سے بھرپور ان کے کچھ اقوال درج ہیں، یعنی کہ یہاں پہ شیخ سعدی کی کہی ہوئی کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں۔ دنیا کا مال زندگی کے آرام اور سکون کے لیے ہے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے، یعنی کہ دنیا کا جو مال ہے وہ صرف زندگی کے آرام سکون کے لیے ہے اور ہماری جو زندگی ہے وہ مال کو جمع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا۔ احسان کا معنی ہے اچھا سلوک، یعنی کہ اگر تو دنیا کی نعمتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو دنیا کے لوگوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آ۔ دو آدمیوں کی کوشش بے فائدہ ہے، ایک وہ جس نے مال کمایا مگر کھایا نہیں، دوسرا وہ جس نے علم پڑھا مگر اس پر عمل نہ کیا، یعنی کہ دو آدمی جو ہے اس کی کوشش بے فائدہ ہے۔ ایک وہ جس نے مال اکٹھا کر کے رکھتا رہا لیکن اس کو خرچ نہ کیا، اور دوسرا بدقسمت انسان وہ ہے جس نے علم حاصل کیا لیکن اس علم کو دوسروں تک نہ پہنچایا، یعنی کہ دوسروں کو اس کا فائدہ نہ پہنچایا۔ بے عمل عالم، عالم ہوتا ہے علم جاننے والا، ایسا ہے جسے اندھے کے ہاتھ میں مشعل کا معنی ہے چراغ، لوگ اسے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ خود کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بنانا ہے، یعنی کہ دشمن کے ساتھ جو ہے بے موقع نرمی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ دشمن جو بظاہر دوست ہو اس کے دانتوں کا زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ دیوار کے پیچھے بھی بات کرتے وقت ہوشیار ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف دشمن کان لگا کر سن رہا ہو۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ
جو بھی بات کرو سوچ سمجھ کر کرو اور اس کو جو ہے پہلے سوچ وچار کرو، پھر دوسرے شخص تک وہ بات جو پہنچاؤ۔ اگرچہ معاف کرنا اچھا ہے لیکن لوگوں کو ستانے والے کے زخم پر مرہم نہ رکھ۔ بری عادت والا انسان اپنی بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پھنسا رہتا ہے، یعنی کہ جو انسان بری عادتوں میں مبتلا ہے وہ اپنی ہی بری عادتوں کی وجہ سے جو ہے جو کسی نہ کسی مصیبت میں جو ہے وہ پھنسا رہتا ہے، مصیبت کا شکار رہتا ہے۔ بات اس وقت کر جب تجھے یقین ہو کہ اثر ہوگا، بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اپنی بات اس ٹائم دوسرے شخص کے سامنے رکھو، بیان کرو جب آپ کو یقین ہو کہ میری بات بیان کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا، دوسرا شخص جو ہے میری بات کو غور سے سنے گا کہ نہیں سنے گا، ٹھیک ہے۔ 10 آدمی ایک دسترخوان پر اکٹھے بیٹھ کر کھا سکتے ہیں مگر 2 کتے ایک مردار کو مل کر نہیں کھا سکتے۔ مردار کا معنی ہے مرا ہوا۔ سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے جو لوگوں کو ستاتا ہے، کیونکہ جب اس پر مصیبت پڑے گی تو کوئی اس کا دوست نہ ہوگا، یعنی کہ سب سے بڑا بدقسمت انسان وہ ہے جو لوگوں کو ستاتا ہے، یعنی کہ لوگوں کو جو ہے تنگ کرتا ہے۔ جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے، صحبت کا معنی ہے دوستی یا میل جول، جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ کبھی اچھی نہ ہوگی۔ مطلب کہ جو ایک انسان ہے جیسی صحبت میں بیٹھے گا اسی صحبت جیسا ہوگا۔ مطلب کہ اگر کوئی انسان بری صحبت میں برے دوستوں کے درمیان میں بیٹھے گا تو وہ برا ہی ہوگا۔ حاسد ہوتا ہے حسد کرنے والا، حاسد کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ کتا دنیا کی ذلیل ہستی شمار ہوتا ہے مگر حق شناس، حق شناس کا معنی ہے حق کو پہچاننے والا۔ حق شناس کتا ناشکر انسان سے بہتر ہے، یعنی کہ انسان کو جو ہے کبھی جو ہے اپنا حق جو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور کبھی بھی جو ہے ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ تو بچوں چیپٹر نمبر 10 ہے شیخ سعدی کے اقوال، اس کی آج ہم نے ریڈنگ کی اور مشکل الفاظ کی معنی ہم نے انڈر لائن کی اور لکھے بھی ہیں۔ تو یہی آج کا آپ کا لیسن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اوکے، اللہ حافظ۔